نمبر 24 ختم ہو کر 25 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار کا، قرآن کریم کا انکار کرنے والوں کا، اللہ کے کلام کو نہ ماننے والوں کا انجام بیان فرمایا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم تیار ہی ایسے کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی ایمان والوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور جو لوگ نیک اعمال کریں تو آخرت میں پھر ان کا کیا انجام ہوگا۔ آج ہمارے سامنے ایمان اور کفر ایک بڑی واضح ترین شکل میں موجود ہیں، لیکن 1400 سال پہلے جس وقت یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت ایمان اور کفر، اہل ایمان اور کفار اتنی واضح شکل میں موجود نہیں تھے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کفار کا دعویٰ یہ ہوتا تھا ہم حق پر ہیں اور مسلمان غلط ہیں، ہم حق پر ہیں اور مسلمان غلط ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ 9ویں پارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ بدر ہونے لگا تو ابو جہل 1000 کا مسلح لشکر لے کر مکہ سے جب روانہ ہونے لگا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، تو ابو جہل گیا خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر عجیب دعا مانگی۔ دعا یہ مانگی، اے اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح عطا فرما، اس کا فیصلہ فرما۔ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہم ہیں، ہم غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں، یہ مسلمان غلط ہیں۔ اس لیے 10ویں پارے میں بھی، بلکہ یہ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسلمانوں سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تمہیں ہماری اتنی بڑی بڑی خدمات کا نہیں پتا؟ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، ہم اس کو آباد کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی، کیا اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی فرما برداری کرنا، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے ایمان والے جو تھے ان کی تسلی فرمائی، ان کو حوصلہ دیا اور ان کے ایمان کا اچھا انجام ان کو بتایا، اور یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ یقیناً آج بھی جتنے ایمان والے ہیں وہ بھی اس خوشخبری کا مصداق ہیں، یہ خوشخبری ان کے لیے بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے پڑھتے ہیں، اور بشر، آپ خوشخبری سنائیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وبشر، اور آپ خوشخبری سنائیے، الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وبشر الذین آمنو، اور آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور عاملو، انہوں نے کام کیے، الصالحات، نیک، صالح نیک
وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ. یہ اعمال صالحہ یہی ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے. ان بے شک، لہم ان کے لیے. اب یہ لفظ اتنی دفعہ آ چکا ہے کہ اب اس کو الگ الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ تقریباً سب ساتھیوں کو آتا ہے. لہم ان کے لیے، ان لہم بے شک ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، جنات ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جاری ہونا، پانی کا جاری ہو جانا، نہر کا جاری ہو جانا، یہ تجری، یہ وہی لفظ ہے. بہتی ہیں من سے، تحتی نیچے، ہا ان کے، الانہار انہار نہر کی جمع ہے، ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ. من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں. تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. پھر دیکھتے ہیں شروع سے. وبشر الذین اور آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، کہ ان لہم بے شک ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما جب بھی، کلما جب بھی، رزقوا انہیں دیا جائے گا، رزقوا انہیں دیا جائے گا، منہا اس جنت میں سے، من ثمرہ کوئی پھل، من ثمرہ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے. کلما رزقوا منہا جب بھی انہیں اس جنت میں سے دیا جائے گا، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقاً جب بھی انہیں اس جنت میں سے کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا تو وہ کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے یعنی جنتی کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہی ہے، الذی وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے. قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے. واہ، اب یہاں واو کا ترجمہ ہے حالانکہ، حالانکہ. واہ اور، اتو ان کو دیا گیا تھا، بھی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، متشابہہ ملتا جلتا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا حالانکہ ان کو اس سے ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا. اور لہم
ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، ازواج جمع ہے جوڑے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں ازواجن جوڑے ہوں گے مطہرہ پاکیزہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ اور وہ فِيهَا ان جنتوں میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابھی صرف میں نے ترجمہ کیا ہے، اب تھوڑا سا اس کا مفہوم بھی واضح کرتا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ ہے، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ۔ ایمان ماننے کا نام ہے، اعمال صالحہ عمل کا نام ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو کما حقہ ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، اس پر دل سے یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔ اعمال صالحہ ہیں کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ اعمال صالحہ ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے، ایک ایمان لاؤ اور دوسرا ہر کام کو اس طرح کرو جس طرح میں بتا رہا ہوں اور میرے نبی کر کے دکھا رہے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی اس طرح ہے تو اللہ پاک نے ان کو جو دنیا میں بشارت سنائی، اور وہ بشارت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اب ایک بات یہاں اصولی یاد رکھ لیجئے گا کہ جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہاں وہ کچھ رکھا ہوا ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، اور ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کا دل سوچ بھی نہیں سکا، سوچ بھی نہیں سکا۔ لیکن ترغیب دلانے کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اتنی کہ جن کو صرف انسانی ذہن دنیا میں برداشت کر سکے، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دکھائی۔ کیا کچھ ہے وہ نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن ترغیب کے لیے اور تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ نعمتیں میں نے رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے۔ نمبر 1، ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب نیچے سے نہریں بہنے کا کے دو تصور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلڈنگز ہیں، باغات ہیں، اور ان کے ارد گرد نہروں کا سلسلہ ہے، ارد گرد نہروں کا سلسلہ ہے اور درمیان کے اندر باغات ہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے جیسے سمندر کے کنارے کسی کا گھر ہو تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کے باہر سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے۔ یا جیسے جزیرہ ہوتا ہے، جزیرہ ہوتا ہے کہ جزیرہ ہے، باغ ٹائپ ہے، اور قرب و جوار کے اندر پانی ہی پانی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر جنت ہے، بلڈنگز ہیں، باغات ہیں، اور نیچے سے پانی بہہ رہا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں آج ٹیکنالوجی بڑی جدید ہو چکی ہے کہ پانی کے اوپر اس طرح کا فرش بچھا ہوا ہے، نیچے پانی نظر آ رہا ہے اور اوپر فرش بچھا ہوا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ساتھی پڑھ چکے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، اور جو ابھی نہیں پڑھ سکے وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو بلایا
بڑا شاندار محل. جو انٹرنس تھی وہ ایسی تھی کہ اوپر شیشہ ہے نیچے پانی ہے, لیکن لگتا ایسے تھا جیسے پانی ہے. قیل لها ادخلی الصرح, ملکہ سے کہا تشریف لائیے, محل میں داخل ہوئی ہے. فلما رأته حسبته لجہ وکشفت عن ساقیها, ملکہ یہ سمجھی کہ پانی ہے تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے. قال انه صرح ممرد من قواریر, سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پائنچے اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو بڑا نفیس قسم کا شیشہ ہے, پانی نیچے ہے اوپر شیشہ ہے, فیل یہ ہوتا جیسے پانی ہے. تو یہ بھی عین ممکن ہے, اوپر باغات ہیں نیچے پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے, شیشے کے محلات ہیں اور نیچے سے نہریں جاری اور بہتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں کچھ عرصہ ہوا 15-20 دن پہلے, بلکہ مہینہ ڈیڑھ ہو چکا ہے, رمضان سے پہلے کی بات ہے, رمضان سے پہلے کی, ایک ساتھی کے ہاں جانا ہوا. تو جو ڈائننگ ٹیبل تھی, ڈائننگ ٹیبل جو تھی اس کے نیچے کچھ اس قسم کا سسٹم تھا کہ نیچے نا یوں وہ مچھلیاں تیر رہی تھیں اور پانی یوں چل رہا تھا. اوپر ڈائننگ ٹیبل ہے, اوپر شیشہ ہے, نیچے ساری مچھلیاں بہ رہی ہیں, وہ بھاگ دوڑ رہی ہیں رنگ برنگی قسم کی, اور پانی بہ رہا ہے یوں. درمیان کے اندر انہوں نے کچھ چھوٹے موٹے موتی اور اس قسم کی چیزیں بھی بکھیری ہوئی تھیں. بڑا پیارا سا سین تھا. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال پتہ وہاں جا کے لگے گا. یہ غیب پر ایمان ہے. تو ایک منظر, تو ایک تو یہ ہے جنتیں ہوں گی, ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. پھر وہاں جنتیوں کو مختلف اوقات میں مختلف قسم کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے. ان کی شکل ایسی ہوگی جیسے ہم دنیا میں پھل کھاتے رہے ہیں. جب ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو دنیا میں بھی ہم کھاتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اس سے ملتی جلتی شکل تھی. جب وہ اس پھل کو کھائیں گے کہیں گے یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو آم کی شکل ہے, تو دنیا کا آم ہے, لیکن جب ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. تو ایک مطلب یہ ہے, ایسا بھی ہوگا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے, ان کو آم دیا گیا, آم کھایا, دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد آم دیا گیا تو وہ کہیں گے ابھی کھایا ہے, لیکن جب ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا وہ تو اس کا ٹیسٹ تو آم کا تھا, یہ تو ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, ان کو ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی کھانے کے لیے. اب میں یہ بھی بتا دوں کہ بات آ گئی ہے درمیان میں, دنیا کے تمام پھل جو دنیا میں ہیں وہ آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے. اس کے علاوہ آخرت کے جو پھل ہوں گے وہ الگ سے ہوں گے. آخرت کے جو پھل ہوں گے آخرت میں وہ الگ سے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات, ان پھلوں میں 2 کوالٹیز ہوں گی. ایک کوالٹی تو یہ ہوگی کہ وہ سیزنل نہیں ہوں گے کہ موسم ختم ہوا تو پھل ختم, نہیں, ہمیشہ وہ درخت ہرے بھرے رہیں گے اور پھلوں سے لدے رہیں گے. کسی درخت کا پھل بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ایک. اور دوسری چیز یہ ہے وہاں کوئی ممانعت نہیں ہوگی. ہر جنتی اپنی جنت میں ہے, جب دل کرے گا جو پھل کھانا چاہے گا وہ کھائے گا. پھر ایسا بھی ہوگا کبھی وہ کہیں مہمان بھی ہے, مہمان ہے تو نئے پھل آ رہے ہیں اس کے پاس, اچھا نئے پھل آ رہے ہیں, عجیب و غریب پھل, اچھا یہ تو کھائے ہیں بھائی ہم نے, لیکن جب ٹیسٹ کرے گا اچھا تو چیز ہی کچھ اور ہے, یہ تو شکل تو کچھ اور ہے, چیز ہی کچھ اور ہے. تو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, ان کو وہاں ملتے جلتے پھل ان کو دیے گئے تھے. جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. 2 نعمتیں بیان ہو چکی. تیسری نعمت, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ جوڑے ہوں گے. جوڑے کا مطلب یہ ہے, ظاہر ہے کہ مرد بھی ہے تو عورت بھی ہے. مرد کا جوڑا عورت ہوگی اور عورت کا جوڑا مرد ہوگا. مرد جائیں گے تو ان کی بیویاں ان کو ملیں گی, بیویاں جائیں گی تو ان کے خامد ان کو ملیں گے. اب یہاں پر نا ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ پھر فائدہ کیا ہوا جنت میں جانے کا, اگر یہی وہاں بھی ملنی ہے.
مولانا یوسف خان صاحب مدث اللہ العالی آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ میں نا ایک نماز جنازہ میں نے پڑھائی. بھائی انسان ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ واقعہ سنانے لگا ہوں. ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں اور ہر انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے. تو جنازہ پڑھایا. جنازے کے بعد وہ خاتون کا جنازہ تھا. جنازے کے بعد میں نے ان کے خامن سے تعزیت کی کہ بڑا افسوس ہوا ہے، آپ کی اہلیہ دنیا سے چلی گئی. ازواج مطہرہ، دنیا کی تمام خامیاں جو مردوں میں ہیں یا عورتوں میں ہیں، اللہ پاک وہ تمام خامیاں ان کے اندر سے نکال دیں گے اور خوبیاں ہی خوبیاں ان کے اندر پیدا فرما دیں گے. اب اس خامن کو اپنی اس بیوی سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ خوش ہے، بہت خوش ہے، اور اس بیوی کو اس خاون سے کوئی گلہ نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ خوش ہے، بہت خوش ہے. اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، مرد جو کموارے دنیا سے فوت ہو گئے، نوجوانی میں فوت ہو گئے. ایسی خواتین بھی ہوں گی جو کمواری حالت میں دنیا سے چلی گئیں، شادیاں نہیں ہوئی ان کی، یا تو چھوٹی عمر تھی یا بڑی عمر ہو گئی، شادیاں نہیں ہو پائیں. اللہ ان کے بھی جوڑے بنائیں گے وہاں. ان کمواروں کے اللہ پاک وہاں کمواری خواتین کی کموارے مردوں کے ساتھ اور کموارے مردوں کی کمواری خواتین کے ساتھ اللہ وہاں ان کے بھی جوڑے فرما دیں گے، بنا دیں گے. وہاں کوئی بھی مجرد نہیں رہے گا، خالی نہیں رہے گا، بلکہ وہ جوڑوں کی شکل میں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ پاک ان کے لیے ان کو پاکیزہ جوڑے عطا فرمائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ پاک خامن کو بھی اور بیوی کو بھی اتنا اچھا بنا دیں گے، اتنا خوبصورت بنا دیں گے، اتنی اچھی صفات والا بنا دیں گے کہ وہ 300 سال بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے اور ان کا دل نہیں بھرے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. تو دنیا پہ قیاس نہیں کرنا. تو دنیا کے معاملات بہرحال اور ہیں. بے شک مردوں کو اللہ وہاں پر حوریں عطا فرمائیں گے، لیکن جو اس کی اپنی بیوی ہوگی دنیا کی، اس کے لیے وہ دنیا جنت میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت اور محبوب اور پسندیدہ ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور سب سے اہم بات وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ فار ایور ہوگا. یہ نہیں ہے دنیا میں دھڑکا ہے، دنیا میں ہر وقت دھڑکا ہے. جو بھی چیز ملی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. بچپنا ہے ختم 2-4 سال، نوجوانی ہے 2-4 سال ختم، جوانی ہے 2-4 سال میں ختم، اور بڑھاپا ہے وہ بھی ختم اگر کوئی بڑھاپے تک پہنچتا بھی ہے. دنیا کی ہر نعمت اس کے ساتھ ایک بہت بڑی خامی لگی ہوئی ہے کہ وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اب یہ گرمی ہے نا، یہ بڑی گرمی لگ رہی ہے، 15-20 دن، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ رہے گی، پھر موسم بدلنا شروع ہو جائے گا، ٹھنڈ آنی شروع ہو جائے گی. ہمارے پاس دولت ہے، پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں، دھڑکا. گھر بار ہے، کب تک ہے کب تک نہیں، دھڑکا. اس دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ فنا ہے، ہر نعمت کے ساتھ فنا ہے. سب سے بڑا انسان خود ہے، مر جاتا ہے، فنا ہے اس کے ساتھ. آخرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے ہر نعمت وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہوگی. نہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ انسان ختم ہوں گے، بلکہ جنتی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ہر وقت اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے. وزیادہ، اللہ کی طرف سے ان نعمتوں میں مسلسل اضافے پہ اضافے پہ اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی دھڑکا نہیں وہاں پر، کوئی خدشہ نہیں وہاں پر، کوئی خوف نہیں وہاں پر. جس کو جو نعمت مل گئی اب یہ نعمت ہمیشہ کے لیے ہے، اب اس نعمت میں مسلسل اس کے لیے اضافہ ہے. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. آج کسی کو حکومت بھی ملتی ہے تو ہر وقت دھڑکا ہے. 5 سال زیادہ سے زیادہ 5 سال ہیں، اور پتہ نہیں وہ 5 سال بھی پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کسی کو وزارت ملی ہے، پتہ نہیں کب چھن جائے اس سے. ہاں کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، پتہ نہیں کب چلی جائے. صحت ہے، پتہ نہیں کب بیمار ہو جائے. صبح کے درس میں چند روز قبل میں نے وہ
حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک 4 اعلان فرمائیں گے. فرشتے اعلان فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوں گے. پہلا اعلان یہ ہوگا کہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی. انکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. مرد 33 سال کی عمر میں ہمیشہ، یہ پیک ہوتی ہے، 33 سال پیک ہے، اس کے بعد مرد ڈھلنا شروع ہوتا ہے. اور عورت 28 سال کی عمر میں رہے گی ہمیشہ، یہ عورت کی جوانی کی پیک ہوتی ہے، اس کے بعد عورت بھی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. مرد اور عورت اس اپنی جوانی کی انتہا پر تو ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آنی. یہ تیسرا اعلان ہوگا. اور چوتھا اعلان یہ ہوگا ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، یہ نعمتیں تمہیں ہمیشہ ملتی رہیں گی، کبھی بھی تم سے یہ نعمتوں میں کمی نہیں کی جائے گی. وہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہر نعمت وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ چیز ہے جس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، جس میں ہمیں کمپٹیشن کرنا چاہیے، جس میں ہمیں ایک دوسرے سے حرص کرنی چاہیے، لالچ کرنی چاہیے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں جنت کے حصول میں اوروں سے آگے بڑھ جاؤں، میں اور اچھے کام کر جاؤں کہ جس سے میری نعمت اور میری جنت اور بڑی ہو جائے. پھر دیکھتے ہیں جی